میں نے کمنٹ میں ایک نیو کہانی کا لنک پن کیا ہے جو بہت چٹپٹی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو لازمی دیکھیں، اور جو ویڈیو دیکھ رہا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کرے۔ کل سے یہ ناول نئے چینل پر اپلوڈ ہوگا، جس کا لنک نیچے کمنٹ میں پن ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نذیر کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ رہا تھا، مگر دل کی کیفیت الگ تھی۔ ضمیر: نذیر، یہ تو نے کیا کیا؟ اس معصوم کو بھی مشکل میں ڈال دیا۔ اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ تو نے سکندر خان کو کیوں بتایا اس کے بارے میں کہ وہ محمود کا بیٹا ہے؟ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو؟ دل: اگر میں نہیں بتاتا تو اسے کہیں نہ کہیں سے معلوم ہو جاتا کہ وہ محمود کا بیٹا ہے، پھر میرے بتانے یا نہ بتانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جمیل: اتنے عرصے تک اسے نہیں پتہ چلا تو آگے کیسے پتہ چل جاتا کہ شیرو محمود کا بیٹا ہے؟ سرور نے کتنے عرصے سے یہ راز دفن کیا ہوا تھا؟ دل: اس کی بہن ثمینہ کو تو معلوم تھا کہ شیرو محمود کا بیٹا ہے، سکندر خان کو بھی معلوم ہو جاتا، اتنی بڑی بات بھلا چھپ سکتی ہے؟ ضمیر: احسان فراموش، اس نے میری بیٹی کی جان بچائی اور تو نے اس کو یہ صلہ دیا، کم از کم اس کی جان تو خطرے میں نہیں ڈالتا۔ دل: کچھ نہیں ہوگا اسے، اور اگر کوئی خطرہ ہوا بھی تو میں خود میدان میں آؤں گا اور اس کا ساتھ دوں گا۔ لیکن میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ سکندر خان بہت خطرناک انسان ہے، وہ میرے ساتھ میری بیٹی کو بھی مروا سکتا ہے۔ مجھے میری بیٹی ہر چیز سے پیاری ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی۔ ضمیر کے ساتھ اندر ہی اندر لڑتا ہوا نذیر چودھری اس وقت اپنے گھر کے باہر گاڑی میں موجود تھا اور سوچ رہا تھا کہ قدم اٹھا کر اس نے غلطی تو نہیں کر دی۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اپنی گاڑی سے نکلا اور اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گلناز ٹھیک ہی کہتی تھی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ پتہ نہیں اب سکندر خان کیا کرے گا، اس لڑکے کے ساتھ مجھے بھی کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے ساری جائیداد سکندر خان کے نام کروا کر محمود کو بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، اب مجھے اپنی غلطی کو سدھارنا ہے۔ چودھری نذیر گاڑی سے اتر کر دروازے کے باہر بڑی پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا اور دل میں فیصلہ کرنے کے بعد سوچ رہا تھا کہ اس نے سکندر کو سچ میں بتا کر بڑی غلطی کر لی ہے۔ اسے تو لگا تھا کہ سکندر خان کو سچ بتا کر شیرو کو کمپنی میں حصہ دلوانے کے لیے اس کی مدد کر رہا ہے تاکہ وہ شیرو کا احسان اتار سکے، مگر اب سکندر خان کے ارادے دیکھ کر چودھری نذیر کو فکر ہونے لگی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ چودھری نذیر گھر میں داخل ہوا تو اس وقت گلناز گھر پر نہیں تھی۔ نذیر گھر میں بنائے اپنے آفس میں گیا اور دیوار کے بیچ میں لگی تصویر کے پیچھے خفیہ طریقے سے بنائے گئے لاکر کو کھولا۔ یہاں کچھ بہت ہی زیادہ سیکرٹ فائلز کو چھپا کر رکھا تھا اس نے۔ ان میں سے ایک فائل کو اٹھا کر کھولا۔
محمود کی تصویر تھی۔ تصویر میں محمود مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکان دیکھ کر چودھری نذیر کی آنکھیں بھر آئیں۔ چودھری نذیر: مجھے معاف کر دینا دوست، میں تمہارے احسانوں کے بدلے میں کچھ نہیں کر پایا۔ پیسوں کے لالچ میں اندھا ہو کر میں تمہارے ساتھ ہی دھوکہ کر بیٹھا۔ گلناز کی ماں ٹھیک کہتی تھی، میں غلط تھا اس وقت، اور آج مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، مگر اب میں اپنی غلطی کو ٹھیک کروں گا، ضرور ٹھیک کروں گا، تب بھی مجھے سکون ملے گا۔ چودھری نذیر نے فائل کے اگلے صفحے چیک کرنے شروع کیے۔ یہ وہ اصل کاغذات تھے جو محمود نے بنوائے تھے۔ ان کاغذات کی روح سے اس کے آدھے حصے کا مالک محمود کا بیٹا تھا اور باقی آدھے حصے میں سے 30% ثمینہ کے نام تھا اور 10% نکہت اور سکندر اور ریما کے باپ کے نام۔ چودھری نذیر نے اسی وقت اپنا کمپیوٹر آن کیا اور اس فائل کو سامنے رکھتے ہوئے ٹائپنگ کرنا شروع کر دی۔ ہاں بولو، اب کیا ہے؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تم نے کہا تھا وہ مر چکا ہے، جبکہ تم جانتے تھے وہ زندہ ہے۔ وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تھا اور تم نے مجھ سے چھپایا۔ مجھے دھوکہ دینے کا انجام جانتے ہو نا؟ آج تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب میری بدولت ہے۔ تم نے کہیں یہ تو نہیں سوچ لیا تھا ایک دن تم یہ سب کچھ ہڑپ کر لو گے؟ یاد رکھو، اگر تم نے ایسا کچھ سوچا ہے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو اس کا ہوا تھا۔ سکندر خان غصے میں بیٹھا، شراب کے بڑے بڑے پیگ چڑھاتے ہوئے اپنے اس خاص آدمی کے انتظار کر رہا تھا جس کو اس نے آنے کو بولا تھا۔ تبھی اس کا فون دوبارہ بجا اور اس بار اسی انسان کا فون تھا جسے اس نے پہلی بار فون کیا تھا۔ دوسری طرف میری بات سنو سکندر، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ سرور نے وعدہ کیا تھا کہ وہ شیرو کو کبھی یہ راز نہیں بتائے گا کہ اصل میں وہ کس کا بیٹا ہے، اور اس نے آج تک یہ بات اسے نہیں بتائی۔ اگر وہ بتا دیتا تو اب تک تمہیں پتہ چل ہی جاتا۔ میں بھی اسے مرا ہوا سمجھ رہا تھا، مگر وہ زندہ ہے، اور یہ بات مجھے بھی بعد میں پتہ چلی ہے۔ لیکن ایک اکیلا لڑکا تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تم کس لیے ٹینشن لے رہے ہو؟ اگر کسی نے کچھ ایسا ویسا کرنے کی کوشش کی بھی تو میں خود اسے راستے سے ہٹا دوں گا۔ ان کے دوسری طرف والے نے سکندر کو اپنی طرف سے بھروسہ دلانے کی پوری کوشش کی، مگر سکندر خان اس کے بات سے قائل نہیں ہوا۔ سکندر، کچھ بھی ہو، جب تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ زندہ ہے تو تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ اب میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری طرف، پاگل مت بنو سکندر، جب تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں تو پھر کیوں اس کی جان لینے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں نا، اگر اس نے یہاں کسی اور نے بھی ایسا کچھ کرنے کے بارے میں سوچا تو میں خود اسے اس کے باپ کے پاس بھیج دوں گا۔ مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ بس تم کسی قسم کی ٹینشن لو۔ ویسے یہ بات تم تک پہنچی کیسے؟ کون جانتا ہے اس کی سچائی کے بارے میں؟ سکندر، یہ بات مجھے میرے وکیل نذیر چودھری نے بتائی ہے۔ ابھی ابھی وہ یہاں آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ اس کی بیٹی کی جان محمود کے بیٹے نے بچائی ہے، اس لیے اسے کچھ حصہ دے کر اپنے ساتھ رکھ لو۔
دوسری طرف کیا وکیل، تم جانتے ہو نا وہ محمود کا آدمی تھا پہلے سے۔ سکندر تو کیا ہوا، اب وہ میرا آدمی ہے۔ دوسری طرف دماغ سے کام لو سکندر، نذیر چودھری نے تمہارا ساتھ محمود کے مرنے کے بعد دیا تھا۔ جب تک محمود زندہ رہا کبھی نذیر چودھری نے تمہاری کوئی بات نہیں مانی۔ اگر وہ اس کی طرفداری کر رہا ہے تو کہیں جا کر ساری سچائی اسے نہ بتا دے۔ سکندر، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایسا کرنے کا کیا انجام ہوگا۔ دوسری طرف پھر بھی سکندر، تمہیں رسک نہیں لینا چاہیے۔ اصل کاغذات تو نذیر چودھری نے تمہیں دیے تھے ہی نہیں۔ اس نے کہا تھا کہ کہیں کھو گئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اصل کاغذات ابھی بھی اسی کے پاس محفوظ ہوں گے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ کمینہ سب کچھ شیرو کے نام بھی کروا سکتا ہے۔ میری مانو تو نذیر چودھری کو ہلکا مت لو، اس پر نظر رکھو۔ یہ ساری باتیں سن کر سکندر کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات دماغ میں آتے ہی سکندر خان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سکندر خان، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کہیں بیٹی کی جان بچانے کے احسان کو اتارنے کے چکر میں وہ مجھ سے ہی غداری نہ کر دے۔ فون رکھو، میں پہلے اسے نپٹ لوں، پھر اس محمود کے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ سکندر خان نے فون بند کیا اور باہر نکلنے لگا تو سامنے وہ آدمی بھی آ گیا جس کو سکندر خان نے بلایا تھا۔ سکندر خان، آ گئے شانی، صحیح موقع پر آئے ہو۔ اپنے آدمی کو ساتھ لے لو، ہمیں ابھی کسی کو ٹھکانے لگانا ہے۔ شانی، چلیے خان صاحب، ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں۔ یہاں تک کہ قتل کرنا بھی ان کے لیے معمولی بات تھی۔ سکندر خان اپنی گاڑی میں بیٹھا اور شانی اپنی گاڑی میں، جہاں پہلے ہی 6 افراد ہتھیار کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان سب نے اپنی پینٹوں میں پستول اڑائے ہوئے تھے۔ یہ لوگ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، یہاں تک کہ قتل کرنا بھی ان کے لیے معمولی بات تھی۔ سکندر خان اپنی گاڑی میں آگے نکل گیا اور شانی نے اپنی گاڑی سے سکندر خان کی گاڑی کے پیچھے دوڑا دی۔ سکندر خان گاڑی دوڑاتا ہوا سیدھا نذیر چودھری کے گھر جا کر رکا۔ گھر کا گیٹ پر کھڑے گارڈ نے سکندر کو دیکھا تو گیٹ کھول دیا اور دونوں گاڑیاں اندر داخل ہو گئیں۔ نذیر چودھری اپنے کمرے میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا اپنے کام میں مگن تھا۔ کام کے دوران ہی گاڑیوں کی آواز روشنی سے اسے پتہ چل گیا کہ کوئی آیا ہے۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی سے دیکھا تو سکندر خان اس کے ساتھ گنڈوں کو دیکھ کر وہ سہم گیا۔ وہ مڑا اور جلدی سے فائل چھپاتے ہوئے کمپیوٹر کو بند کر دیا۔ سکندر خان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ آفس سے باہر نکل جانا چاہتا تھا مگر اسے دیر ہو چکی تھی۔ سکندر خان اس کے نکلنے سے پہلے ہی دندناتا ہوا اس کے آفس میں گھس گیا۔ نذیر ہکلا گیا تھا، اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ سکندر خان نے جب اس کی حالت دیکھی تو بہت کچھ سمجھ گیا۔ نذیر، آپ یہاں مجھے بلا لیا ہوتا اگر آپ کو کچھ کام تھا۔ سکندر خان، کیوں، کیا میں نہیں آ سکتا؟ اور تم اتنا گھبرا کیوں رہے ہو؟ نذیر چودھری، میں کہاں گھبرا رہا ہوں، وہ تو آپ کو ایک دم سے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ سکندر خان، ہاں نذیر، حیران تو تم نے بھی مجھے کر دیا تھا محمود کے بیٹے کی زندگی کی خبر سنا کر۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اس کا؟ نذیر کی حالت اور بھی خراب ہو گئی تھی جب شانی اور وہ گنڈے سکندر خان کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے۔ نذیر چودھری، نام؟ نذیر چودھری۔
سکندر شیرو کا نام نہیں بتانا چاہتا تھا، اس لیے سوچ میں پڑ گیا اور سکندر خان اسے غور سے دیکھنے لگا۔ سکندر خان: شیرو نام ہے نا اس لڑکے کا؟ تو میں کہنے لگا تھا کہ تم نہیں بتاؤ گے تو مجھے پتہ نہیں لگے گا۔ نذیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اگر سکندر خان کو شیرو کے بارے میں پتہ چل گیا ہے تو اس وقت وہ یہاں کیا لینے آیا ہے؟ نذیر چودھری: ہاں، شیرو ہی نام ہے، مگر وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا اور نہ ہی اسے کسی نے بتایا ہے۔ سکندر خان: اچھی بات ہے، بہت سمجھدار ہیں وہ لوگ، مگر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کو کوئی اسے یہ سب نہیں بتائے گا اور وہ اپنا حق جتانے نہیں آئے گا؟ اس لیے تو مجھے وہ کاغذات نکال کر دو جو محمود نے اپنے مرنے سے پہلے تیار کروائے تھے۔ نذیر چودھری: مگر وہ فائل تو میرے پاس نہیں ہے۔ آپ جانتے ہو وہ فائل محمود نے خود کسی جگہ پر رکھی تھی، میں نے تو بس اس کے کہنے پر وہ فائل تیار کی تھی۔ اب وہ فائل اس نے کہاں رکھی ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ سکندر خان: دیکھو وکیل، میں نے پہلے اس فائل کو ضروری نہیں سمجھا تھا کیونکہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی، جب اس کے کسی وارث کو زندہ ہونے کا پتہ نہیں تھا، مگر اب جب اس کا وارث زندہ ہے تو میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ مجھے وہ فائل ابھی اور اسی وقت چاہیے، ورنہ تمہاری لاش کسی گٹر میں پڑی ہوئی ہوگی اور تمہاری بیٹی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا میں۔ نذیر چودھری سکندر کی دھمکی کو سن کر ایک دم سے گھبرا گیا۔ وہ کبھی سکندر کو دیکھتا تو کبھی پیچھے کھڑے گنڈوں کو، جنہوں نے اب اپنے ہتھیار نکال کر ہاتھوں میں پکڑ لیے تھے اور سکندر خان کے اشارے کے منتظر تھے۔ نذیر چودھری: میں سچ کہہ رہا ہوں خان صاحب، وہ فائل میرے پاس نہیں ہے۔ سکندر خان: تو تم شرافت سے نہیں مانو گے؟ شانی: ذرا وکیل صاحب سے تھوڑا اچھی طرح سے پوچھو، شاید انہیں یاد آ جائے۔ سکندر خان کا اشارہ ملتے ہی شانی آگے بڑھا اور نذیر چودھری کے منہ پر زوردار مکہ مارا۔ نذیر چودھری تڑپ کر چیختا ہوا پیچھے جا گرا اور شانی اسے ٹھوکریں مار رہا تھا۔ نذیر چودھری زور زور سے چیخ رہا تھا، مگر وہاں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اندر سے آ رہی چیخوں کو سن کر باہر موجود گارڈ پریشان ہو گیا اور دوڑتا ہوا اندر آیا تو دو گنڈوں نے اسے بھی جکڑ لیا اور مار کر زمین پر لٹا دیا۔ شانی: بتا وہ فائل کہاں ہے، میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا۔ خان صاحب جو مانگ رہے ہیں انہیں ابھی اور اسی وقت دے دے، ورنہ میرے ہاتھوں بے موت مارا جائے گا۔ نذیر چودھری: یقین کرو وہ فائل میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے دے دیا۔ سکندر خان: اس سے اور اچھی طرح سے پوچھو، شاید اسے یاد نہیں آ رہا کہ اس نے وہ فائل کہاں رکھی ہے۔ شانی نے اشارے سے اپنے دو ساتھیوں کو بلایا اور پھر تینوں مل کر نذیر چودھری کی دھلائی کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے پیچھے سے اس کے بازو پکڑ رکھے تھے اور دوسرا اس کے پیٹ میں مکے مار رہا تھا۔ اتنے میں شانی نے اپنی ٹانگ سے بندھا خنجر نکالا اور نذیر چودھری کا ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر اس کے ہاتھ میں کھونپ دیا۔ نذیر چودھری درد سے بلبلا اٹھا۔ نذیر چودھری: میرے پاس کوئی فائل نہیں ہے،
تم لوگوں کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ سکندر خان: کب تک جھوٹ بول کر اس فائل کو چھپاؤ گے؟ وکیل: یہاں کوئی نہیں آئے گا تمہیں بچانے والا، میری بات مان لو ورنہ تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے تم اس شیرو کی خاطر۔ نذیر چودھری: سکندر پلیز مجھے چھوڑ دو، میرے پاس کوئی فائل نہیں ہے، یقین کرو میری بات کا۔ سکندر خان: میں آخری بار پوچھتا ہوں، وہ فائل کہاں ہے؟ وکیل: بتا دے ورنہ تجھے جان سے مار دوں گا۔ جس دولت کے لیے میں نے محمود کو مار دیا، تجھے کیا لگتا ہے میں اس کے بیٹے کو چھوڑ دوں گا؟ نذیر چودھری: کیا محمود کو تم نے مارا تھا؟ احسان فراموش: جس انسان نے ترس کھا کر تجھے پناہ دی، تم نے اس کی جان لے لی۔ اگر مجھے پتا ہوتا وہ ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ مرڈر تھا تو میں کبھی تمہارا ساتھ نہ دیتا۔ دیکھ لینا ایک روز تجھے تقدیر رسوا کر دے گی۔ سکندر خان، جو پہلے ہی غصے میں بھرا شراب کے نشے میں بدمست تھا، نذیر چودھری کی باتیں سن کر اس کا پارا یکدم سے چڑھ گیا۔ اس نے شانی کے ایک گنڈے کے ہاتھ سے پستول چھین لی اور نذیر چودھری پر اندھا گولیاں برسا دیں۔ 5 گولیاں کھانے کے بعد نذیر چودھری کا جسم کچھ دیر تڑپتا رہا اور پھر آہستہ ٹھنڈا ہو گیا۔ سکندر خان: مجھے گالیاں دے رہا تھا تو مجھے، اب جا جا کر محمود کو شکایت کر، مجھے بھی سکندر خان نے مار دیا ہے۔ سکندر خان کے راستے میں جو بھی آئے گا اسی طرح مارا جائے گا۔